آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ العالی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ بلند تر صلوات برادران ملت اسلامیہ و عاشقان رسول والی رسول ربیع الاول کی مناسبت سے دو معصوم ہادیوں کی ولادت باسعادت کی نسبت سے یہ پروگرام ہے 17 ربیع الاول کے حوالے سے. تو میں سب سے پہلے آپ تمام برادران کی خدمت میں اس خوبصورت موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. 12 ربیع الاول ہو یا 17 ربیع الاول، یہ ہماری زندگی کا وہ خوبصورت ترین دن ہوتا ہے کہ جس دن ہم دنیا کے سارے غم بھلا کر صرف اور صرف خوشیاں مناتے ہیں. غم دورہ ہم سے بہت دور چلا جاتا ہے اور دو معصوم ہادیوں کی ولادت کی خوشیوں کو ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے محسوس کرتے ہیں. اور ایام غم گزارنے کے بعد، محرم اور چہلم گزارنے کے بعد، ربیع الاول میں یہ میلاد جب ہم مناتے ہیں تو ایک احساس ہوتا ہے کہ کاش ہماری آواز ان لوگوں تک پہنچ سکتی کہ جو محرم اور چہلم میں ہمیں رونے کا تانا دیتے ہیں، وہ آ کے آج ہمیں ہنستے بھی دیکھیں. اے دری، اس لیے کہ اگر ہم اہل بیت کے غم میں غم منانا جانتے ہیں تو ان کی خوشیوں میں خوشیاں منانا بھی ہمیں آتا ہے. ایک بات یاد رکھنا، یہ فطرت کا اٹل اصول ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے کی خوشی میں خوش ہوتا ہے اور اپنے کے غم میں غم مناتا ہے. میں ایک سوال کرتا ہوں، میرے سوال کا جواب دیں. شیعہ سنی احباب تشریف فرما ہے کہ جہاں کہیں بھی شادی کے شامیانے لگے ہوئے ہوں تو کیا آپ ہر جگہ خوشی منانے پہنچ جاتے ہیں؟ نہیں، جب اپنے کی خوشی ہوتی ہے، اپنے کی شادی ہوتی ہے تو خوشی مناتے ہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی جنازہ اٹھ رہا ہو تو آپ ہر جگہ کندھا دینے اور رونے پہنچ جاتے ہیں؟ نہیں، جب اپنا مرتا ہے تو کندھا بھی دیتے ہیں اور روتے بھی. تو یہ اٹل اصول ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے کی خوشی میں خوش ہوتا ہے، اپنے کے غم میں غم مناتا ہے. ہم نے اہل بیت کی ولادت پہ خوشیاں منا کے، ان کی شہادت پہ غم منا کے دنیا کو عمل سے بتلایا کہ ہم محمد اور ان کی آل کو اپنا سمجھتے ہیں. ہم محمد اور ان کی آل کو اپنا سمجھتے ہیں. اور ہمیں حکم دیا ہمارے ہادیوں نے، ہماری ولادت پہ ہمارا جشن مناؤ، ہماری شہادت پہ ہمارا تابوت اٹھاؤ. ہم نے 13 رجب کو مولا علی کی ولادت کا جشن منایا اور 21 رمضان کو مولا علی کی شہادت کا تابوت اٹھایا. ہم نے 15 رمضان کو امام حسن مجتبی کی ولادت کا جشن منایا اور 28 صفر کو امام حسن مجتبی کی شہادت کا تابوت اٹھایا. ہم نے 3 شعبان کو امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا جشن منایا اور 10 محرم کو امام کی شہادت کا تابوت اٹھایا. یعنی ہمیں یہ حکم کیوں دیا ہمارے ہادیوں نے؟ ولادت پہ جشن مناؤ، شہادت پہ تابوت اٹھاؤ اور تابوت کو کاندھا دو. اچھا، لوگ تابوت کے لیے عجیب و غریب نظریات رکھتے ہیں کہ شیعہ اپنے ائمہ کا تابوت اٹھاتے ہیں، یہ شرک کرتے ہیں. یہ ہمیں مشرک بنانے کے لیے نہیں ہے بلکہ موحد توحید پرست بنانے کے لیے ہے. یہ ولادت کا حکم اور شہادت کا حکم ہمیں اس لیے دیا ہے کہ ہمارے ماننے والے ہمارے فضائل کے رو میں بہہ کر ہمیں خدا نہ مان لیں
ولادت پہ جشن منائیں، شہادت پہ تابوت اٹھائیں، تاکہ ان کے دماغوں پہ بات مسلط رہے کہ ولادت بھی مخلوق کی ہوتی ہے، تابوت مخلوق کا اٹھتا ہے، خالق کا نہیں۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ اور یہ جو قرآن مجید کی آیت مجیدہ آئی ہے نا، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، میرے حبیب کہہ دیجئے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، سوائے اس کے کہ میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے۔ یہ آیت مجیدہ کیوں آئی؟ یہ آیت مجیدہ اس لیے، اچھا دیکھیں میں آپ سے کہوں کہ بھائی میں آپ کی طرح کا انسان ہوں، اس بات کی کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا دنیا نہیں جانتی کہ میں انسان ہوں؟ حضور کو کیا ضرورت تھی یہ کہنے کی کہ میں تمہارے ہی جیسا ایک بشر ہوں؟ یہ اس لیے ضرورت پیش آئی کہ باقی جو حضور سے چھوٹے نبی تھے ان کے چھوٹے چھوٹے معجزات دیکھ کر لوگوں نے انہیں خدا مان لیا، اور ہے یا نہیں؟ چھوٹے چھوٹے معجزات دیکھ کر، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح پھونکتے تھے، مٹی کا پرندہ بناتے تھے، روح پھونکتے تھے، ووٹ پڑتا تھا، کوڑے پہ ہاتھ مارتے تھے، اس کو شفا ہو جاتی تھی۔ چھوٹے چھوٹے معجزات دیکھ کر لوگوں نے ان کو خدا مان لیا۔ اب وہ نبی آیا کہ جس نے ایک اشارے سے سورج کو پلٹا دیا، غور ہے یا نہیں؟ ایک اشارے سے سورج کو پلٹا دیا، ایک اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ تو اب خطرہ یہ تھا کہ لوگ چھوٹے چھوٹے معجزات دیکھ کر جب نبیوں کو خدا کہنے لگے، تو جب اتنا بڑا نبی، اتنا بڑا صاحب معجزہ آیا ہے تو لوگ کہیں خدا نہ مان لیں، اس لیے فرمایا میرے حبیب کہہ دیجئے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، البتہ میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے۔ تو یہ آیت مجیدہ توحید کو بچانے کے لیے آئی تھی، نبوت کو برباد کرنے نہیں۔ اور فرما رہے جبکہ حضور نہ ظاہری اعتبار سے ہم جیسے تھے، نہ شرعی اعتبار سے ہم جیسے، ظاہری اعتبار سے ہم جیسے نہیں تھے۔ ہم آگے دیکھتے ہیں، پیچھے نہیں دیکھتے۔ میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ کے پیچھے کیا ہو رہا ہے آپ نہیں دیکھ رہے، میرے پیچھے کیا ہے میں نہیں دیکھ رہا، لیکن میرے نبی کا خاصہ یہ تھا جیسے آگے دیکھتے تھے ویسے پیچھے دیکھتے تھے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ابھی مولانا صاحب اور پروفیسر صاحب بھی بیان کر رہے تھے کہ حضور کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ توجہ، حضور کے پسینے سے خوشبو آتی تھی، بلکہ حضور جس گلی سے گزر جاتے تھے 3 دن تک اس گلی سے خوشبو آتی رہتی، ہمارے پسینے سے بدبو آتی۔ ہمیں سے اگر کوئی صاحب لعاب دہن ڈال دیں تو بازار میں گورنمنٹ کی طرف سے بورڈ لگ جاتے ہیں کہ ٹی بی پھیلنے کا خطرہ ہے۔ کتابوں میں روایت موجود ہے کہ حضور جس کھارے اور کڑوے کنویں میں اپنا لعاب دہن ڈال دیتے تھے شہد کی طرح میٹھا ہو جاتا تھا۔ غور فرما رہی ہے؟ ہم جاگتے ہوئے بیداری کے عالم میں دیکھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، نیند کے عالم میں نہ ہم دیکھ سکتے ہیں نہ ہم سن سکتے ہیں۔ میرے نبی کا خاصہ یہ تھا، شیعہ سنی کتب میں لکھا ہے کہ جیسے جاگتے ہوئے دیکھتے اور سنتے تھے، نیند کے عالم میں بھی ویسے ہی دیکھتے بھی تھے اور سنتے بھی تھے۔ اور فرما رہے وہ ہمارے جیسے بشر نہیں تھے۔ تو یہ ربیع الاول 17 ربیع الاول ہو یا 12 ربیع الاول، ہم حضور کی ولادت کا جشن مناتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ حضور کا اپنا فرمان ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق فرمایا۔ سب سے پہلی مخلوق، اللہ قدیم ہے ہمیشہ سے، اس نے اپنی معرفت کے لیے نور محمد کو خلق فرمایا۔ اکیلا نور پیغمبر خلق ہوا، حدیث ہے پیغمبر کی، فرماتے آنا و علی من نور واحد، کہ میں اور علی ہم ایک نور سے خلق ہوئے، میں اور علی ہم ایک نور۔
اس حدیث کے ذریعے نبی بتانا یہ چاہتے تھے جب سے میں ہوں تب سے علی ہے. یہ دو ہستیاں اول مخلوق ہے. یہ حدیث بھی تواتر کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے. مناقب کی کتابوں میں نبی نے فرمایا کہ الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، میں کل ہوں، فاطمہ میرا جز ہے. اور آپ جانتے ہیں کل بغیر جز کے مکمل نہیں ہوتا. اس حدیث کے ذریعے بتانا یہ تھا جب سے کل ہے تب سے جز ہے، جب سے میں ہوں تب سے زہرا ہے. اور یہ حدیث بھی شیعہ سنی کتب میں ہے کہ فرمایا الحسن والحسین ریحانتایا، حسن و حسین میری خوشبو ہیں. یہ پھول ہے نا، حسن و حسین میری خوشبو ہیں. اس حدیث کی حکمت کیا ہے؟ خوشبو کیوں کہا؟ حسن و حسین میری خوشبو ہیں. بتانا یہ تھا کہ خوشبو کبھی پھول سے جدا نہیں ہوتی، جب سے میں ہوں تب سے حسنین ہے. توجہ فرمائیں. تو یہ 14 کا نور خلق کیا اللہ نے سب سے پہلے. ظاہری اعتبار سے لباس بشری میں حضور تشریف لائے ربیع الاول میں، اور 17 ربیع الاول کو فقط حضور کی ولادت نہیں ہوئی بلکہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت بھی 17 کو ہی. یعنی نانا کا لقب بھی صادق اور نواسے کا لقب بھی صادق. 2 صادق ربیع الاول میں تشریف لائے. فرق یہ ہے کہ نانا نے کافروں سے اپنے آپ کو صادق منوایا اور نواسے نے منافقوں سے اپنے آپ کو صادق منوایا. حیدری میرے چھٹے امام کا زمانہ. ویسے تو یہ سب کے سب مصطفیٰ ہے، سب کے سب مرتضیٰ ہے، سب کے سب مجتبیٰ ہے، اور یہ سب کے سب صادق ہیں. لیکن ظرف زمان کے اعتبار سے جس ہستی کو جس صفت کے اظہار کا زیادہ موقع ملا تو القاب مختلف بنتے چلے گئے. کافروں کو، مشرکوں کو میرے نبی کے صادق اور امین ہونے کا اس قدر اعتراف ہوا کہ جان کے دشمن تھے لیکن صادق بھی مانتے تھے اور امین بھی مانتے تھے اور امانتے رکھواتے بھی تھے. تو میرے مولا جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ وہ تھا کہ بنو امیہ کا دور حکومت ختم ہو رہا تھا، بنو عباس کا دور حکومت شروع ہو رہا تھا. یہ دونوں قوتیں اور دونوں طاقتیں آپس میں لڑنے میں لگی ہوئی تھی، اور سارے بنو امیہ والے مل کے کہہ رہے تھے کہ بنو عباس کاذب اور جھوٹے ہیں. بنو عباس والے مل کے کہہ رہے تھے کہ بنو امیہ والے کاذب اور جھوٹے ہیں. لیکن اپنے پرائے دوست اور دشمن کی زبان پر قدر مشترک اگر جملہ تھا تو وہ ایک ہی تھا کہ زمانے میں اگر صادق ہے تو جعفر ہے. توجہ فرما رہے. اور چونکہ دونوں قوتیں آپس میں لڑنے میں لگی ہوئی تھی لہٰذا میرے چھٹے امام کو موقع مل گیا اسلام کی خدمت کا موقع، اور اس قدر دین مبین کی خدمت کی، علمی خدمت کی میرے چھٹے امام نے کہ پورا اسلام میرے امام کے نام کے ساتھ منسوب ہو گیا. فقہ جعفری کا مطلب فقہ اسلامی. توجہ ہے یا نہیں؟ اور امام کا جو مدرسہ تھا، امام کا جو دارالعلوم تھا، علمی مرکز جو امام کا تھا، مدرسہ، روایات میں ملتا ہے کہ ایک وقت میں 4000 شاگرد امام کی بارگاہ سے قصب فیض کرتے تھے. 4000 شاگرد. اور یہ کسی ایک علاقے کے نہیں تھے، یہ پوری دنیا سے آئے ہوئے تھے، پوری دنیا سے. ایک بات اور یاد رکھنا،
امام 1500 زبانوں میں 50 مختلف علوم پڑھاتے تھے 1500 زبانوں میں. اس لیے کہ امام جس طرح نبی اللہ کی طرف سے بن کے آتا ہے تو امام بھی اللہ ہی کی طرف سے بن کے. جس طرح نبی کالج الہیہ کا پڑھا ہوتا ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ مسلمانوں کا ایک طبقہ ایسا ہے، آپ حضرات جو پیچھے بیٹھے تھوڑا مل کر اگر بیٹھ جائے تو ماحول بہت خوبصورت بن سکتا ہے. بعض لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں، بعض لوگ کوئی ادھر بیٹھا ہے کوئی ادھر بیٹھا ہے. یہ جشن کا ماحول خود بنانا پڑتا ہے. اور رانا صاحبان نے میں نے ایک سال گزارش کی تھی تو اب یہ بڑا خوبصورت ممبر سجایا ہے اور پنڈال سجایا ہے اور پھولوں کا بندوبست بھی کیا ہے اور ٹافیوں کا بندوبست بھی کیا ہے اور یہ آپ کے سامنے پتیاں بھی لگائی ہیں اور ایک بڑا خوبصورت. لیکن مل کے بیٹھنے سے زیادہ ماحول خوبصورت. درود پڑھ لیں محمد والے محمد پہ بلند آواز. جی توجہ فرمائیں. اب میں کچھ کہنے والا ہوں. تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ 4000 شاگرد 1500 اس وقت بھی کم از کم 7 سے 8000 زبانیں دنیا میں بولی جاتی ہیں اس وقت. اور نبی اور امام کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہر زبان کا عالم ہوتا ہے. اگر یقین آئے تو حضرت سلیمان نبی کے بارے میں آپ پڑھیں قرآن مجید. اللہ نے حضرت سلیمان نبی کو جانوروں کی زبانوں کا عالم بنایا تھا. توجہ ہے؟ پرندوں کی زبانیں جانتے تھے، جانوروں کی زبانیں جانتے تھے، حیوانات کی زبانیں جانتے تھے، حشرات الارض کی زبانیں حضرت سلیمان نبی جانتے تھے. وہ سورہ نمل پوری موجود ہے، چونٹی کے اوپر پوری سورہ موجود ہے. اور جب چونٹی نے جب حضرت سلیمان نبی کا لشکر آ رہا تھا اور چونٹی دوسری چونٹیوں سے کہہ رہی تھی کہ جلدی بلوں میں گھس جاؤ، کہیں پاؤں کے نیچے نہ آ جاؤ. اور یہ آواز بھی حضرت سلیمان نبی میں سن لی تھی. یعنی وہ چونٹی کی زبان بھی جانتے ہیں. اور قوت سماعت اتنی کہ چونٹی اپنے آپس میں چونٹی سے بات کر رہی ہے، قرآن کہہ رہا ہے اور نبی سن رہے ہیں ان کی آواز. ایک شخص جاتا ہے، انڈیا سے جاتا ہے، وہ ہندی زبان میں میرے چھٹے امام کی بارگاہ میں، چونکہ وہ عربی بھی جانتا تھا، وہ بات کرتا ہے عربی زبان میں، مولا جواب دیتے ہیں ہندی زبان میں. ایک فارس کا رہنے والا عربی جانتا ہے، وہ امام کی خدمت میں جاتا ہے مدینہ میں، اور وہ بھی عربی جانتا تھا. وہ عربی میں گفتگو کرتا ہے امام سے، امام اسے فارسی میں جواب دیتے ہیں. وہ حیران ہو کے پوچھتا ہے مولا آپ کو فارسی بھی آتی ہے؟ امام فرماتے ہیں اگر تجھے فارسی آئے اور مجھے نہ آئے تو پھر امام تو تجھے ہونا چاہیے. غور فرما رہی ہے؟ امام ہر زبان کا عالم ہوتا ہے. تو میرے چھٹے امام 1500 زبانوں میں 1500 مختلف زبانوں میں 50 مختلف علوم پڑھاتے تھے. اس جملے پہ توجہ فرمائیں گے. 50 مختلف علوم پڑھاتے تھے. اور یہ واحد مدرسہ تھا کہ نہ معلم کے پاس کتاب ہوتی تھی نہ طالب علموں کے پاس کتاب ہوتی تھی. اس لیے کہ امام اللہ کی طرف سے پڑھ کے آتا ہے، وہ دنیا میں آ کے نہیں پڑھتا. میرے نبی عالم علم لدنی تھے. ہاں آج بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، نبی کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی ان پڑھ تھے، نعوذ باللہ، نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے. امی کا معنی ان پڑھ کیا جاتا ہے. یہ بات ٹھیک ہے، امی کا ایک معنی ان پڑھ ہے، امی کا ایک معنی ان پڑھ بھی ہے. لیکن عربی وہ فصیح و بلیغ زبان ہے کہ جہاں ایک ایک لفظ کے 17 معانی ہیں. لفظ عین، 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 یہ نون عین، یہ عربی کا لفظ عین، اس کے 20 معنی ہیں. مثلا عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں، عین چشمے کو بھی عین کہتے ہیں، یہ پانی کا چشمہ پھوٹتا ہے اس کو بھی عین کہتے ہیں.
یہ گھٹنا جو ہے اس گھٹنے کو بھی عین کہتے ہیں، یعنی لفظ ایک ہے اس کے معنی بہت زیادہ ہے۔ امی کا ایک معنی ان پڑھ بھی ہے، لیکن قرآن مجید میں اللہ نے اپنے محبوب کی تعریف میں لفظ امی استعمال کیا ہے کہ میرا نبی جہاں یاسین ہے، مزمل ہے، طٰہٰ ہے، مدثر ہے، وہاں نبی کی شان میں، نبی کی تعریف میں لفظ امی آیا ہے کہ میرا نبی امی بھی ہے۔ اگر امی کا معنی ان پڑھ ہوتا، نعوذ باللہ امی کا معنی جاہل ہوتا، تو یہ لفظ نبی کی تعریف میں اللہ بیان نہ کرتا۔ میری بات سمجھ آئی ہے؟ وہ بھائی اگر یہاں سے سیکٹری صاحب، شاہ صاحب قبلہ اعلان کرے میرے بارے میں اور تعارف کروانا شروع کر دیں کہ مولانا ضمیر نقوی صاحب جو ہیں یہ ماشاءاللہ سے بڑے خاندانی آدمی ہیں، بڑے اچھے ہیں، خلیق ہیں، مہربان ہیں، شفیق ہیں، مہربان اور بڑے بااخلاق و با کردار ہیں، اور آخر میں کہیں کہ بالکل چٹے ان پڑھ بھی۔ او بھائیو یہ میری تعریف ہو رہی ہے، یہ شکایت ہو رہی ہے۔ اللہ اپنے محبوب کو مدثر کہے، مزمل کہے، یاسین کہے، طٰہٰ کہے، اور کہے کہ ان پڑھ بھی ہے۔ امی کا معنی یہاں ان پڑھ نہیں ہے۔ امی کہ امی لفظ امی ام سے نکلا ہے۔ ام کا معنی ماں بھی ہے، ام کا معنی جڑ بھی ہے، ام کا معنی بنیاد بھی ہے۔ نبی امی ہے، نبی نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی۔ ایک نعرہ مل کے عبادت کرو سارے، حیدری۔ امی معنی بنیاد، توجہ فرما رہے۔ ام کا معنی ماں بھی ہے، ماں ہوتی ہے ذریعہ خلقت، ماں نہ ہو تو اولاد نہ ہو۔ یہی وجہ فرمایا لولا کا لما خلقت الافلاق، حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات ہی نہ ہوتی۔ اس لیے اللہ نے میرے نبی کو امی کہا ہے۔ امی اس لیے بھی کہا ہے کہ مکہ کا ایک نام ہے ام القرآ۔ قرآ کہتے ہیں بستیوں کا مجموعہ، ام القرآ یعنی چھوٹی چھوٹی بستیوں کا مجموعہ۔ مکہ کو ام القرآ کہا جاتا ہے، چونکہ حضور مکی تھے لہذا امی کہے گئے۔ امی کا معنی ان پڑھ نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ نبی نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا، توجہ فرمائیں گے آپ حضرات، جبکہ قرآن مجید کی پہلی وحی میں میرے نبی کے پڑھنے کا بھی ذکر ہے اور اسی وحی میں میرے نبی کے لکھنے کا بھی ذکر ہے۔ پہلی وحی میں بچوں کو بھی یاد ہے، بزرگوں کو یاد ہے، ہر سکول کے گیٹ پہ لکھی ہوتی ہے اقرا باسم ربک الذی خلق، کتاب اپنے محبوب سے ہے، پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ میرے حبیب پڑھ۔ میں کسی بچے کو کہوں کہ بیٹا ہوا میں اڑ جا تو آپ مسکرا کے کہیں گے مولانا جب بچے میں ہوا میں اڑنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے تو آپ حکم کیوں دے رہے ہیں کہ ہوا میں اڑ جائیں؟ جب نبی پڑھنا جانتا نہیں تھا تو اللہ حکم کیوں دے رہا ہے میرا محبوب پڑھ؟ اس کا مطلب ہے پڑھا کے بھیجا تھا۔ اور لکھنے کا بھی ذکر ہے اسی سورہ میں، علم بالقلم، ہم نے قلم کے ساتھ انسان کو لکھنا سکھایا۔ تو قرآن کی پہلی وحی میں میرے نبی کے پڑھنے کا بھی ذکر ہے، لکھنے کا بھی ذکر ہے، لیکن بعض لوگ مصر ہیں کہ نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے۔ تو میں کہتا ہوں جو قرآن کی پہلی وحی پہ ایمان نہ لائیں وہ نبی کی آخری تحریر پہ کیا ایمان لائیں گے؟ اچھا یہ نظریہ آیا کہاں سے بھائی کہ نہ لکھنا جانتے تھے نبی نہ پڑھنا جانتے تھے؟ یہ نظریہ بھی یہیں سے آیا، توجہ فرمائیں گے کہ نبی کو اپنے جیسا سمجھ لیا گیا۔ یہ نظریہ یہاں سے آیا کہ جب حضور لباس بشری میں ظاہری اعتبار سے، چونکہ پروفیسر صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ یہ ہستیاں دو جنبے رکھتی تھی، جنبہ نورانی بھی تھا اور جنبہ بشری بھی تھا۔ جنبہ نورانی کے ذریعے اللہ سے لیتے تھے، جنبہ بشری کے ذریعے ہم تک پہنچاتے تھے۔ توجہ ہے یہ، وہ نہ خدا جیسے ہیں نہ ہم جیسے ہیں، اور ہے یا نہیں؟ اگر اس جیسے ہوتے تو جیسے وہ براہ راست ہم تک نہیں پہنچ سکتا تو ہم بھی نہ پہنچ سکتے۔ اگر وہ
ہم جیسے ہوتے جیسے ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے تو وہ بھی نہ پہنچ سکتے. تو محمد و آل محمد کے بارے میں یہ عقیدہ بے مثال ہے کہ یہ 14 اپنی مثال آپ ہے. دونوں جمع رکھتے ہیں، جمع نورانی بھی ہے اور جمع بشری بھی ہے. تو جب لباس بشری میں حضور جناب آمنہ کی گود میں تشریف لائے اور حضور کا بچپن تھا تو اس دور کے بوڑھے بوڑھے عرب یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے کہ جب نبی کا بچپن تھا تو ہم دیکھتے کہ نبی کے کاندھے میں ایک بستہ لٹکا ہوتا، سامنے والی جیب میں 2-4 قلم لگے ہوتے، سامنے والے قمیض کے حصے میں 2-4 سیاہی کے دھبے لگے ہوتے. کبھی ہم دیکھتے کہ فلاں درخت کے سائے میں نبی بیٹھے کسی بوڑھے عرب کے پاس لکھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں. کبھی ہم دیکھتے کہ فلاں دیوار کے سائے میں نبی کسی بوڑھے عرب کے پاس بیٹھے سیکھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں. اور جب وہ بڑے ہوتے اور اعلان نبوت فرماتے تو اس دور کے بوڑھے بوڑھے عرب باقاعدہ اعلان کرتے کہ بھائی یہ واقعاً جو مسلمانوں کے نبی ہوئے ہیں نا یہ پڑھے لکھے ہیں، اس لیے کہ ہم نے خود ان کو پڑھتے لکھتے دیکھا ہے. لیکن چونکہ ان بوڑھے بوڑھے عرب نے یہ منظر نہیں دیکھا، توجہ ہے یہ منظر نہیں دیکھا، تو لہٰذا انہوں نے جب حضور نے اظہار نبوت کیا، نبی تو وہ آدم سے بھی پہلے کے تھے. بھائی ابھی سن نہیں رہے تھے، حدیث ہے پیغمبر کی کنت نبی آدم بین الماء والتین، میں اس وقت منصب ختم نبوت پر فائز تھا جب ابھی آدم آب و گل میں تھے. یہاں میں ایک جملے کی وضاحت کیا کرتا ہوں پڑھے لکھے دوستو. نبی یہ نہیں فرما رہے کہ میں تھا آدم نہیں تھا، یہ نہیں فرما رہے کہ میں تھا آدم نہیں تھا، یہ نہیں فرما رہے. مثلا ایک دوست دوسرے دوست کو تنگ کرنے کے لیے جس طرح بچوں کو الگ الگ بٹھایا جاتا ہے نا کہ باتیں نہ کریں، تو یہ یہاں بھی یہ معاملہ ہو رہا ہے. تھوڑا سا حضرت صاحب آصف بھائی کو تھوڑا سا ادھر بٹھا، درود پڑھے محمد والے محمد. اچھا کافی صلوات، مہربانی کریں ٹرافیاں 50 روپے کی میں لے کے دے دوں گا، ذرا مجلس کی طرف توجہ فرمائیں. حیدری، یہ خوشی کا موقع ہے، مسکرانا بھی عبادت ہے، یہ دلچسپی کی باتیں ہوتی رہیں، کوئی حرج نہیں ہوتا ہے. جی تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا اس دور کے بوڑھے بوڑھے عرب یہ منظر دیکھ رہے. اور میں ایک بات کہنے والا تھا، یہ بات میں بیچ میں پھر ذہن اس طرف چلا گیا. حضور فرماتے ہیں میں اس وقت نبی تھا جبھی آدم آب و گل میں تھے، یعنی آدم کا وجود ابھی بن رہا تھا، خمیر گوندا جا رہا تھا، میں نبی تھا. یہ نہیں فرما رہے کہ آدم نہیں تھے اور میں تھا. بعض اوقات ہوتا ہے دو دوست ایک دوست دوسرے دوست کو تنگ کرنے کے لیے، ایک دوست مثلا 5 سال بڑا ہے دوسرا 5 سال چھوٹا ہے، تو جو بڑا ہے وہ چھوٹے کو تنگ کرنے کے لیے کہتا ہے کہ دوست ابھی آپ دنیا میں آئے ہی نہیں تھے اور میں تھا. اس کا مطلب یہ کہ 5-7 سال کا بعد ہے، وہ 5 سال چھوٹا ہے یہ 5 سال بڑا ہے. لیکن اگر کوئی دوست دوسرے دوست کو کہے کہ بھائی جب آپ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے اور میں ٹوبہ ٹیک سنگھ کالج میں پرنسپل تھا، تو اب یہ 2-4 سال کا بعد نہیں ہے. اس لیے کہ پرنسپل بننے کے لیے ایک لمبا عرصہ چاہیے. حضور یہ نہیں فرما رہے کہ آدم نہیں تھے اور میں تھا. نبی فرماتے کنت نبی آدم بین الماء والتین، میں اس وقت منصب نبوت پر فائز تھا، ابھی آدم بنا ہی نہیں تھا. مل کے بلند آواز حیدری، میں منصب نبوت پر فائز ہو چکا تھا. تو جب لباس بشری میں آئے اور لوگوں نے یہ منظر نہیں دیکھا ان کو کسی کے سامنے زانو تلمس خم کرتے ہوئے، اور جب حضور نے اظہار نبوت کیا تو بوڑھے بوڑھے عرب نے عربستان میں یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ صاحب یہ جو مسلمانوں کے نبی ہیں یہ ان پڑھ ہیں. اور دلیل لا کے رکھ دی کہ اگر پڑھے لکھے ہوتے تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے سامنے تو ہم انہیں پڑھتا لکھتا دیکھتے، تو ہم نے نہیں دیکھا لہذا یہ ان پڑھ ہیں. اس مسئلے کو میں یوں حل کیا کرتا ہوں کہ میں یہاں ٹوبہ ٹیک سنگھ شہر میں سٹی میں مجلس پڑھنے کے لیے آیا مثلا، اور جیسے ہی اشتہار نکلا تو پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ صاحب یہ جو بلایا ہے نا اظہر شاہ صاحب نے اور آصف بھائی نے اور زائد صاحب نے، یہ جو مولانا ضمیر نقوی بلائے ہیں یہاں، یہ تو ان پڑھ آدمی ہے.
تو میری انتظامیہ نے ان سے رابطہ کیا کہ بھائی آپ کیوں ہمارے مولانا کو ان پڑھ کہے جا رہے ہیں، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کہنے لگے جب سے اشتہار نکلا ہے ہم نے پورے سٹی کے سکولز، پرائمری سکول سے لے کر مڈل ہائی کالج تک پورے سٹی ٹوبہ ٹیک سنگھ کے تعلیمی اداروں کا ریکارڈ ہم نے چھان مارا ہے، ہمیں تو آپ کے مولانا ضمیر نقوی کا کہیں نام ہی نظر نہیں توجہ فرمائے۔ تو اگر پڑھے لکھے ہوتے تو کسی سکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں کہیں نہ کہیں تو مولانا کا نام لکھا ہوتا، تو ظاہر ہے کہ کہیں بھی نہیں ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ چار متدین بندے مل کر ان کو جواب کیوں نہیں دیتے کہ عقل کے اندر ہمارے مولانا کا تعلق سٹی ٹوبہ ٹیک سنگھ سے نہیں ہے، یہ جہاں سے آئے ہیں وہاں پتہ کرو، یہ جہاں سے آئے۔ یہی غلطی مسلمانوں سے ہوئی، یہ لوگ میرے نبی کو دنیا کا پڑھا لکھا دیکھنا چاہتے تھے، اور بھائی میرے نبی اس دنیا کے تھے ہی نہیں، جہاں سے اللہ نے بھیجا ہے وہاں پتہ کر کے آؤ، وہاں پتہ کر کے آؤ، وہاں پتہ کر کے آؤ کہ پڑھے ہیں یا نہیں، اور خیال کرنا پتہ کرنے کے لیے جلدی میں چلے نہ جانا، جاؤ گے تو واپس نہیں آؤ گے۔ جیسا میں ایک بات کہتا ہوں، بڑی خوبصورت بات ہے، محمد والے محمد میں اور ہم میں یہی فرق ہے، ہم جاتے ہیں تو واپس نہیں آ پاتے، وہ کعبہ قوسین سے ہو کے آ جاتے ہیں، شاباش، وہ کعبہ قوسین سے ہو کے آ جاتے ہیں۔ ہم عرض کریں گے، یہی بیٹھے بیٹھائے عرض کریں گے، پروردگار تیرا ایک نمائندہ اس دنیا میں آیا ہے اور اس کا دعویٰ ہے میں پڑھا لکھا ہوں، تو مالک کیا تو نے اس کو پڑھایا؟ اللہ نے اپنے محبوب کا علمی سرٹیفکیٹ قرآن میں لکھ کے بھیج دیا، ارشاد ہوا علمک ما لم تکن تعلم، حبیب ہم نے تمہیں سب کچھ پڑھا دیا، سب کچھ پڑھا دیا۔ اور یہی وجہ ہے نبی فرماتے ہوئے نظر آتے، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس شہر علم کا دروازہ، سبحان اللہ، علی اس شہر علم کا دروازہ۔ میرے نبی عالم تھے، دلیل کیا ہے نبی کے عالم ہونے کی؟ ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں، میرے نبی سب سے بڑا جو معجزہ لے کے آئے اس دنیا میں، سب سے بڑا معجزہ میرے نبی کا کیا ہے؟ بولو، پتہ ہے آپ کو نبی کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ سب سے بڑے معجزے کا نام ہے قرآن۔ قرآن میرے نبی کا، ان بچوں کو زیادہ خاموش کرو، ہاں، سب سے بڑا معجزہ میرے نبی کا ہے قرآن۔ ایک سوال کا جواب دے مجھے، میرے نبی قرآن جو لے کے آئے اللہ کی طرف سے بطور معجزہ، تو یہ قرآن امت میں بانٹنے کے لیے لائے یا امت کو پڑھانے کے لیے؟ بولو یار صاحب، پڑھانے کے لیے۔ اچھا، میں فرض کیجئے لاہور سے چلا یہاں میلاد پڑھنے کے لیے آیا، وہاں ایک سیٹھ صاحب نے 8-10 بنڈل کتابوں کے رکھ دیے گاڑی میں کہ مولانا آپ جا رہے ہیں وہاں ٹوبہ میں، یہ کتابیں ہیں انگلش میں لکھی فضائل اہل بیت، تو وہاں آپ جا رہے ہیں تو مومنین میں تقسیم کر دیجئے گا، پڑھے لکھے دوستوں میں۔ تو وہ بنڈل تھے گاڑی میں، انہوں نے رکھ دیے، میں نے آ کے یہاں تقسیم کر دیا۔ اب وہ انگلش میں لکھی ہوئی تھی، میں انگلش پڑھا ہوا نہیں، اب یہ میری ذمہ داری بھی نہیں ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے، میرا کام تھا بانٹنا، میں نے بانٹا۔ لیکن اگر فرض کریں یہاں مجھے ٹوبہ ٹیک سنگھ میں کسی کالج میں ایز اے لیکچرار میرا تقرر کیا جائے کسی سبجیکٹ کو پڑھانے کے لیے، بیالوجی، کیمسٹری، فزکس، کسی بھی سبجیکٹ کو پڑھانے کے لیے ایز اے لیکچرار میرا تقرر کیا جائے، تو جو صاحب میرا تقرر کر رہے ہیں ان پر اخلاقاً قانوناً لازم ہے کہ جو کتاب پڑھانے کے لیے مجھے ایز اے پروفیسر تقرر فرما رہے ہیں، پہلے میری کوالیفیکیشن چیک کریں کہ یہ کتاب مولانا پڑھا پائیں گے یا نہیں۔ بولو یار جنہیں سمجھ آ رہی میں کچھ کہنے والا ہوں، یہ کتاب مولانا پڑھا پائیں گے یا نہیں، واجب ہے۔ اور میں بھی اپنے آپ کو دیکھ لوں کہ اس کتاب کے پڑھانے کی صلاحیت میرے اندر ہے یا نہیں۔ آپ نے ابھی گواہی دی کہ میرے نبی قرآن امت میں بانٹنے کے لیے نہیں لائے،
امت کو قرآن پڑھانے کے لیے آئے، اور قرآن میں اللہ فرما رہا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، میرا نبی کتاب و حکمت کی تعلیم دینے آیا ہے، وہ قرآن بانٹنے نہیں آیا، امت کو قرآن پڑھانے آیا ہے۔ تو منیمم میرے نبی کے پاس اتنا نالج ضرور ہونا چاہیے جتنا نالج قرآن میں ہے، اتنا علم میرے نبی کے پاس ہونا چاہیے جتنا علم قرآن میں ہے۔ قرآن میں کتنا علم ہے؟ قرآن نے آواز دی لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، مجھ میں ہر خشک و تر کا ذکر ہے، تبیان لکل شے، مجھ میں ہر شے کا بیان ہے، لیسا کمثلہ شے، ذات توحید وہ ہے جس کی مثال کسی شے کے ساتھ نہیں دی جا سکتی، اللہ کے علاوہ جو ہے وہ شے ہے، اور ہر شے کا ذکر قرآن میں ہے، ہر خشک و تر کا ذکر قرآن میں ہے، علم ما کان، علم ما یکون، جو کچھ گزر چکا، جو کچھ قیامت تک آنے والا ہے، ہر شے کا علم قرآن میں ہے، اور میرا نبی عالم قرآن ہے۔ یا رسول اللہ حیدری، توجہ فرما رہے ہیں، رانا صاحبان نے مجھ سے اعلان کروایا تھا چوک کی تقریر میں کہ 2 بجے مولانا آپ اعلان کر دیں کہ آپ نے ممبر لینا ہے، تو اعلان تو انہوں نے کروایا تھا، لیکن 2 بجے میں اپنی زبان سے اعلان کر چکا، اور مجھے 4-4:30 بجے بٹھایا جا رہا ہے، اور پھر میں نے آتی عرض کیا تھا میں نے سیالکوٹ میں جا کے 8 بجے میلاد پڑھنا ہے، مجبوری تھی، لیکن کوئی پرواہ ہی نہیں کی، نہ آصف بھائی نے نہ رانا صاحبان نے کہ مولانا نے جانا ہے نہیں جانا، ٹھیک ہے دیکھا جائے گا، نہیں جائیں گے، تو فیس ہم نے تو ایک ہی میلاد کی دینی ہے، تو مولانا کے 25-30 ہزار روپے وہاں کے ان کے جانے ہیں، ہمارا کیا جائے، آتی ہے یار۔ 2 بجے کا مجھ سے اعلان کروا کے 4:30 بجے بٹھا رہے، اور میں نے آتے ہی کہنا شروع کیا کہ یار میں نے سفر کرنا ہے، میں نے جانا ہے، لیکن اب میرا تعلق اس قسم کا ہے، اب اتنے عرصے سے میں یہاں پڑھ رہا ہوں، میں کچھ بات ادھر سے بیچ سے کوئی اور موٹر وے چوتھی نکل آئے تو شاید شارٹ ہو جائے، جس موٹر وے سے میں نے جانا ہے وہاں سے تو کم از کم 4 گھنٹے مجھے لگنا ہے۔ درود پڑھے محمد والے محمد تھے بلند آواز کا، ٹائم ہو بندہ کچھ بیان بھی کر سکے، توجہ فرما رہے ہیں۔ تو میرا نبی عالم قرآن ہے۔ دوسری دلیل، کسی کے علم کو پہچاننا ہونا، پہچاننے کے 2 طریقے، یا تو انسان کا معیار علم اس کے استاد کی وجہ سے سمجھا جاتا ہے یا شاگرد کی وجہ سے سمجھا جاتا ہے، بولو یار میرے ساتھ۔ کسی کا معیار علم پر رکھنا ہو تو اس کے 2 معیار، یا تو استاد کے ذریعے یا شاگرد کے ذریعے۔ مثلا یہاں کوئی بندہ آ جائے اور آ کے کہے صاحب میں علامہ اقبال کا شاگرد ہوں، کوئی بزرگ آ کے کہے تو میں بھی کھڑے ہو کے استقبال کہوں گا، آپ بھی احترام کریں گے، علامہ اقبال کا شاگرد ہونا کوئی معمولی بات تھوڑی۔ تو استاد عزت پا، ہاں شاگرد عزت پا گیا استاد کی وجہ سے۔ اور اگر کوئی استاد بعض اوقات عزت پا جاتا ہے شاگرد کی وجہ سے، اس کی مثال بھی سن لیجیے۔ مرزا دبیر ایک بہت بڑا آفتاب ہے، اردو ادب کا بہت بڑا آفتاب، ان کے جو استاد تھے ان کا نام تھا میر ضمیر۔ مرزا دبیر کے استاد کا نام تھا میر ضمیر۔ مرزا دبیر آج بھی آفتاب کی طرح ان کا نام چمک رہا ہے، میر ضمیر کو کوئی جانتا نہیں۔ اسی لیے جب بھی میر ضمیر کا نام کتابوں میں آتا ہے آگے بریکٹ میں لکھا جاتا ہے استاد دبیر۔ بولو یار میرے ساتھ۔ اب استاد عزت پا گیا شاگرد کی وجہ سے، یعنی کسی کا معیار علم یا شاگرد کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے کہ جب شاگرد ایسا ہے تو استاد کیسا ہوگا، یا کبھی استاد کی وجہ سے شاگرد جب استاد ایسا ہے شاگرد کیسا ہوگا۔ تو میرے نبی کا معیار علم اگر دنیا پرکھنا چاہتی ہے تو میں ایک نبی کے استاد کا نام لوں گا، ایک نبی کے شاگرد کا نام لوں گا، میں ایک نبی کے استاد کی کتاب کا نام لوں گا، ایک نبی
نبی کے شاگرد کی کتاب کا نام لوں گا، میرے نبی کے استاد کی کتاب کا نام قرآن ہے، شاگرد کی کتاب کا نام نہج البلاغہ۔ اب اندازہ لگائیں کہ میرا نبی کتنا بڑا عالم ہے، جن کو پڑھانے والا اللہ اور جن کا شاگرد علی۔ مولا علی فرماتے ہیں علمنی رسول اللہ زکن زکا، میں نے رسول اللہ سے علم یوں پایا جیسے پرندہ چوگ اپنی ماں سے پاتا ہے۔ اس جملے کی حکمت کو سمجھیں، علمنی رسول اللہ زکن زکا، میں نے رسول اللہ سے علم یوں پایا، یوں لیا جیسے پرندے کا بچہ اپنی ماں سے چوگ لیتا ہے۔ کیسے چوگ لیتا ہے؟ یعنی پرندے بچے کی ماں جو چوگ جیسے ہی دانہ اٹھاتی ہے ویسے ہی اس کے منہ میں ڈال دیتی ہے، بلا کم و قاس اس کے منہ میں ڈال دیتی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو رسول اللہ کو علم اللہ سے ملا وہی علم اللہ کے نبی نے مجھے عطا فرمایا۔ اور مولا امیر فرماتے ہیں کہ علمنی رسول اللہ الف الف باب، میں نے ہزار ہزار باب علم نبی سے سیکھا، اور پھر ہزار ہزار باب علم میں نے خود اس سے پیدا کیا۔ دو حدیثیں ملتی ہیں تو پتہ چلا کہ علی شاگرد ہیں رسول اللہ، اور ہے یہ اور علی کے علم کے ڈنک دنیا میں بج رہے ہیں۔ علی وہ عالم ہے کہ جن کے علم کی آج تک کسی نے جن کے علم کا انکار نہیں کیا، اور دنیا نہیں بتا سکتی کہ علی نے کسی کے سامنے زانوِ تلمذ خم کیا ہو۔ اور فرما رہے ہیں، اور مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے علم نبی سے سیکھا، اور خدا کی قسم عظمت مصطفیٰ دیکھیں، مولا امیر المومنین ممبر سلونی پر بیٹھ کر جب علم کے دریا بہاتے ہیں اور سائل پوچھتا ہے یا علی یہ علم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ علی کا چہرہ کھل جاتا ہے، سینہ تن جاتا ہے علی کا، مسکرا کے فرماتے ہیں سن یہ سب کچھ لعاب رسالت کو چوسنے کا اثر ہے، لعاب رسالت کو چوسنے کا اثر ہے۔ یہ علی شاگرد ہے رسول اللہ کے، اور یہی وجہ ہے کہ مولا علی نے دعویٰ کیا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو جو علی سے پوچھنا چاہو اس سے پہلے کہ تم علی کو نہ پاؤ۔ اچھا یہ دعویٰ نبی نے نہیں کیا، مولا علی نے کیا۔ کیا راز ہے؟ راز یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی زبان پہ وحی کا پہرا بٹھایا ہوا تھا، ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، میرا نبی نطق نہیں کرتا مگر وہی کہتا ہے جو وحی کہتی ہے، وحی کے بغیر نہیں بات کرتے تھے۔ اس لیے نبی نے دعویٰ نہیں کیا کہ اگر میں دعویٰ کروں اور کوئی شخص ایسا سوال پوچھے کہ جس کی مصلحت ابھی نہ ہو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مولا علی نے دعویٰ کر کے نبی کے علم کو دنیا کے سامنے ظاہر کیا کہ دیکھو میں ہوں نبی کا شاگرد، جب میں عالم آیا ہوں تو میرے استاد کو کبھی جاہل نہ کہنا۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، میں نے چند جملے عرض کر دی آپ کی خدمت میں، یعنی جس طریقے سے پہلا صادق اللہ کی طرف سے کالج الہیہ سے پڑھ کے آیا تو میرے چھٹے امام بھی کالج الہیہ سے پڑھ کے آئے۔ 1500 مختلف زبانوں میں 50 مختلف علوم میں میرے چھٹے امام علم کی خیرات بانٹا کرتے تھے، اور اتنا بڑا 4000 شاگرد میرے مولا کا۔ سپر بین ان اسلام کتاب ہے، عربی میں اس کا ترجمہ ہے، اس میں 2 مسلمان اسکالر ہیں اور باقی 20-22 اسکالر جو ہیں وہ غیر مسلم ہیں، انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام پر کتاب لکھی مل کے، سپر مین ان اسلام، یعنی اسلام کی سپریم طاقت اور عالم شخصیت۔ اور وہاں آپ جا کے پڑھیں کہ کس طریقے سے
امام نے انکشافات کیے، سائنسی انکشافات جو جس پر آج سائنس بیس کرتی ہے، اس کا اظہار امام نے اس زمانے میں فرما دیا تھا۔ اور میں نے جملے پڑھے امام کے، امام فرماتے، ایک امام کا فرمان میں نے پڑھا، آج سے 1400 سال پہلے امام نے فرمایا کہ میں وہ زمانہ دیکھ رہا ہوں کہ جب لوہا لوہے پر سفر کرے گا۔ اور ایک جگہ سے امام گزر رہے تھے، دریا کے پانی کو دیکھا، اصحاب ساتھ ہے، امام فرماتے میں اس پانی میں ایک ایسا نور محسوس کر رہا ہوں، اگر میں چاہوں تو اس کو نکال کے دنیا کو روشن کر دوں۔ توجہ فرما رہی امام کے انکشافات آپ پڑھیں، اور ایسے ایسے سائنسدان جو امام کے شاگرد پیدا ہوتا۔ اب یہ رانا صاحب ایک لے کے آگئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اختتام ہوا چاہتا ہے۔ میں آج یہ چاہتا ہوں کہ امام کا ایک فرمان آپ کو سنو۔ میرے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں، یا شیعتنا کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا۔ اے ہمارے چاہنے والوں، ہمارے لیے زینت کا باعث بننا، ہماری توہین کا باعث، یہ امام اپنے ماننے والوں سے تقاضا کر رہے ہیں، ہمارے لیے زینت کا باعث بننا۔ امام کی روایت کا معنی بالمفہوم عرض کرو، امام فرماتے ہیں خدا کو کسی نے نہیں دیکھا، لوگوں نے ہمیں دیکھا، ہمارے ذریعے سے اللہ کو پہچانا۔ بھائی بولو، خدا کو کسی نے دیکھا ہے؟ 5-7 بندے سارے لا رہے ہیں، باقیوں نے دیکھا؟ وہ بولو یار، اگر کسی نے دیکھا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ایک مولوی کہتا ہے کہ میں نام نہیں لیتا اس کا، کہ میں نے اللہ میاں کو 99 مرتبہ خواب میں دیکھا اور ایک مرتبہ پھر دیکھا اور سینچری مکمل، 100 پورا ہو گیا۔ جھوٹ بولتا ہے وہ شخص۔ خواب میں وہی چیز نظر آ سکتی ہے جو جاگتے ہوئے آنکھیں دیکھ سکیں۔ یہ میں نے قاعدہ کلیہ بیان کر دیا، جاگتے ہوئے جو آنکھیں دیکھ سکیں۔ خواب میں جو چیزیں جاگتے ہوئے یہ آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، وہ چیزیں خواب میں بھی نظر نہیں آتی۔ ہوا ہے، آپ سانس لے رہے ہیں، میں سانس لے رہا ہوں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پردے ہل رہے ہیں، درخت کے پتے ہلتے ہیں، ٹھنڈ لگ رہی ہے آپ کو، ہوا چل رہی ہے، ہوا ہے، نظر نہیں آتی۔ تو جب جاگتے ہوئے نظر نہیں آتی، تو اگر کوئی خواب میں کہے کہ میں نے ہوا کو خواب میں مجسم دیکھا تو جھوٹ بولتے۔ بھائی وہ جاگتے ہوئے جب نظر نہیں آتی، آواز مخلوق ہے نظر نہیں آتی۔ اب میری آواز سن رہے ہیں، میں آپ کے نعروں کی آواز سن رہا ہوں، آواز ہے، نظر نہیں آتی۔ کوئی بندہ کہے خواب میں میں نے آواز کو دیکھا، جھوٹ بولتا ہے۔ وہ جاگتے ہوئے نظر نہیں آتی تو خواب میں بھی نظر، عقل انسانی ہے، نظر نہیں۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ہو اور نظر نہ آئے؟ وہ کہتے ہیں میں نے اللہ میاں کو دیکھا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ ہو نظر نہ آئے؟ بھائی ہوا ہے، نظر نہیں آتی، آواز ہے، نظر نہیں آتی، عقل انسانی ہے، نظر نہیں آتی، انسان کو درد ہوتی ہے، درد نظر نہیں آتی، انسان کے اندر روح ہے، روح نظر نہیں آتی، اسی طرح خالق کے عقل اور خالق کے روح بھی ہے، نظر نہیں آتا۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، قرآن میں فرماتا ہے تمہاری آنکھیں مجھے نہیں دیکھ سکتی، میں تمہیں دیکھتا ہوں۔ خدا نہ دنیا میں نظر آتا ہے، اور اگر اس بات کو مان لیا جائے بقول اس مولوی کے کہ ایک چیز اگر آنکھوں سے نظر نہ آئے تو اس کا انکار کر دینا چاہیے، تو مجھے ایک سوال کا جواب دو جتنے شیعہ سنی بیٹھے ہو، کیا آپ نے براہ راست ان آنکھوں سے کبھی اپنے چہرے کو دیکھ دیا؟ کوشش کرو، شاباش، مسئلہ یہ حل کر۔ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، نہ میں اپنا چہرہ دیکھ پا رہا ہوں، نہ آپ اپنا چہرہ دیکھ پا رہے ہیں۔ یہ تو اللہ بھلا کرے آئینے کا، اگر آئینہ صاحب ایجاد نہ ہوئے ہوتے اور آپ کے سامنے تصاویر رکھی جاتی تو آپ ہر تصویر کو پہچانتے کہ یہ فلاں دوست ہے، یہ فلاں بھائی ہے، یہ فلاں ہمسائے ہے، یہ فلاں مولانا ہے، یہ فلاں ذاکر ہے، یہ فلاں نعت خوان ہے، اور جب آپ کی تصویر آپ کو دکھائی جاتی تو آپ کہتے ان صاحب کو میں نہیں جانتا، یہ پتہ نہیں کون ہے۔ اللہ بھلا کرے آئینہ، آپ کہیں گے مولانا جس طرح بزرگوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہم براہ راست تو نہیں دیکھ سکتے، ہم سامنے ایک آئینہ رکھ لیتے ہیں اور آئینے کے وسیلے سے ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں۔ اللہ ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا، اس نے اپنی پہچان کے لیے 14 آئینے بنائے ہیں۔ اے غریب، وہ فرماتا ہے انہیں دیکھتے جاؤ، مجھے پہچانتے جاؤ۔ ختم کر رہا ہوں میں 5-7 منٹ کی اور زحمت، انہیں دیکھتے جاؤ، مجھے پہچانتے جاؤ۔ سبحان اللہ، 5 بج رہے ہیں اور سیالکوٹ والی فیس رانا صاحبان کو پڑھ گئی جی، آج لے کے جانی ہے۔ میرے ساتھ سوزی بھی میرے بیٹھے ہوئے جو میری حمایت کر رہے ہیں،
توجہ فرما رہی ہے نہیں؟ توجہ میں بس ختم کرنے چلا ہوں. میں ایک پیغام ایک میسیج دینا چاہتا ہوں امام صادق علیہ السلام کہ اپنے ماننے والوں کے لیے میرے امام نے کیا میسیج کیا. ہاں تو اس نے اپنی معرفت کے لیے 14 معصوم فرماتے لوگوں نے خدا کو نہیں دیکھا، ہمیں دیکھا، ہمارے ذریعے سے اللہ کو پہچانا. وہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. خلقت خلقا، میں نے ایک مخلوق کو پیدا کیا لکے اعرف، تاکہ اس مخلوق کے ذریعے میں پہچانا جاؤں. تو یہ 14 اس کو رب منوانے آئے ہیں، اس کو خدا منوا، ان کے ذریعے خدا پہچانا گیا کہ جب یہ اتنے بڑے عالم ہیں جنہیں اللہ نے بھیجا ہے، وہ کتنا عالم ہوگا جو ان کا بھی خالق ہے. خدا کو کسی نے معصوم فرماتے خدا کو کسی نے نہ دیکھا، ہمیں دیکھا، ہمارے ذریعے سے اللہ کو پہچانا. امام فرماتے ہیں ہمارے چاہنے والوں، ایک زمانہ آئے گا لوگ ہمیں نہ دیکھیں گے، ہمارا 12واں بھی پردہ غیب میں چلا جائے گا. لوگ ہمیں نہ دیکھیں گے، لوگ تمہیں دیکھیں گے، تمہارے ذریعے سے ہمیں پہچانیں گے. جس طرح ہم 14 توحید کی معرفت کا سبب بنے ہیں، اے شیعو تم ہماری معرفت کا سبب بنو گے. اور تمہاری شکل، صورت، سیرت، کردار، ظاہر و باطن ایسا ہونا چاہیے کہ تمہارے چلن کو دیکھ کر لوگ کہہ اٹھے رحم اللہ علی صادق آل محمد. مالک ان کے چھٹے امام پر رحمت نازل کر. جس جعفری کا یہ کردار ہے اس کے امام صادق کا کیا کردار ہمارے لیے زینت کا باعث بنا. او بھائیو یہ جو محافل ہے نا، ایک جملہ آگا جی میں نے 20 جشن اب تک پڑھ لیے ہیں، 4 5 جشن ایک دن میں میں نے پڑھے ہیں، اور ہر جگہ میں نے ایک بات کامن کی ہے. یہاں تو چونکہ دن کو جشن ہوتا ہے، چراغاں ہوتی نہیں. اکثر جشن میں نے رات کو پڑھے ہیں جہاں چراغاں ہوتی ہے، بہت بڑی چراغاں. اور میں نے سندھ پنجاب میں جشن میلاد پڑھے ہیں. اور چراغاں کے حوالے سے میں کہتا ہوں کہ یہ جو چراغاں آپ لوگ کرتے ہو نا، یہ چراغاں، یہاں میں پھول کی مثال دے دیتا ہوں، وہاں میں نے چراغ کی مثال دی کہ یہ چراغاں ہے نا، یہ ثواب تب ہوگا کہ جب میلاد کے بعد تمہارے دل روشن ہو جائیں. اگر میلاد کے بعد دل روشن نہیں ہوئے، دل ویسے ہی اندھیرے کے اندھیرے رہ گئے، تو اس چراغ کا فائدہ نہیں. یہ جو آپ پھول پتیاں نچھاور کر رہے ہیں، اگر کردار میں خوشبو نہ آئی، میلاد کے بعد کردار نہ بدلا، کردار میں خوشبو نہ آئی. او بھائیو یہ رسول رحمت کا جو میلاد ہے، یہ اسوہ اپنانے کے لیے ہے، یہ اسوے اپنانے کے لیے ہے. آئمہ کا کردار. اور ہمیں کیوں حکم ہے ولادت پہ جشن مناؤ؟ ان کی سیرت پڑھو، ولادت پہ ان کی شخصیت لوگوں کو بتاؤ، ان کی شہادت پہ لوگوں کو ان کا کردار بتاؤ کہ یہ کیسے لوگ تھے، ہمارے لیے کیا ہدایت لے کے آئے، کیا پیغام ہمارے لیے چھوڑا. تو یہ صرف فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ کردار اسوے اپنانے کے لیے ہے. میں کہا کرتا ہوں رسول رحمت کا ماننے والا ہو اور ظالم ہو، اسے نبی رحمت کا کلمہ پڑھنے کا کیا فیض ملا. نبی رحمت ہے، امتی ظالم ہے، غاصب ہے. شیر خدا کا ماننے والا ہو اور بزدل ہو، علی کو امام ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ بولو یار. حسن مجتبیٰ کا ماننے والا ہو اور مہمان نواز نہ ہو، سید الشہداء کا ماننے والا ہو اور موت سے ڈر جائے. بولو یار میرے ساتھ. زین العابدین کو ماننے والا ہو اور بے نماز ہو. امام زین العابدین کو مانتا ہے، ماننے والا بے نماز ہے، اسے زین العابدین کو چوتھا امام ماننے کا کیا فیض ملا. اس نے تو بدنامی کیا امام کو مان. امام زین العابدین ہے، ماننے والا بے نماز. امام باقر العلوم کے مانتا ہو اور خود جاہل رہ جائے، وضو کرنا بھی نہ آتا. امام صادق کو مانتا ہو، جب بولے جھوٹ بولے، اس کو امام صادق کو ماننے کا کیا فیض ہے. امام باب الحوائج موسیٰ کاظم کو 7واں امام، کاظم کہتے ہیں غصے کو پینے والا. امام موسیٰ کاظم کو مانتا ہے، لیڈر پیشوا موسیٰ کاظم کو مانتا ہے. گھر میں آتا ہے بم کی طرح پھٹ پھٹ، نہ بیوی محفوظ، نہ بچے محفوظ، نہ خاندان محفوظ، نہ بہن بھائی محفوظ، نہ ہمسائے محفوظ. جب بولتا ہے لغو بولتا ہے، جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب بولتا ہے غصے میں آگ برساتا ہے، جب بولتا ہے توہین کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے. یاد رکھنا بد عمل، بد کردار، گالیاں دینے والا بنو امیہ کا مرید تو ہو سکتا ہے، باب الحوائج موسیٰ کاظم کا مرید نہیں ہو سکتا. توجہ ہے یا نہیں؟
اہل بیت کی محبت ہم سے عمل کا تقاضا کر. اور میرے 8ویں امام فرماتے ہیں ہماری ولایت اور محبت ماننے والوں کو 7 مشکل مقامات پہ کام دے گی. عند الاحتضار جب جان نکل رہی ہوگی، عند الموت جب موت واقع ہو جائے گی، عند القبر جب قبر میں دفن کیا جائے گا، عند الحساب جب اٹھا کے سوال و جواب کیا جائے گا، عند السوال، عند الحساب، عند الصراط، عند المیزان. 7 مقامات پر ہماری ولایت و محبت ہمارے ماننے والے کو کام دے گی. سائل نے پوچھا مولا اس محبت کا کوئی امتحان بھی ہے کہ پتہ چلے کہ وہ محبت آپ سے جو ہے وہ سچی ہے بھی صحیح یا نہیں؟ فرمایا ہاں امتحان لے لینا، پتہ کر لینا کہ سچی ہے یا نہیں. مولا کوئی پیمانہ فرما دیجئے. کا پیمانہ یہ ہے دنیا میں دیکھ لینا، اگر ہماری ولایت و محبت تمہیں دنیا میں گناہوں سے بچا رہی ہے تو عذاب سے بھی بچائے گی. اگر ہماری ولایت اور محبت تمہیں گناہوں سے نہیں بچا رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاکاری ہے، بس دکھاوا ہے، بس نعرے ہیں خالی، محبت ہے ہی نہیں. اور جو ہے یہ وہ بھائیو محبت عمل کا تقاضا کرتی ہے. رسول سے محبت ہو اور رسول کا کردار نہ ہو. رسول رحمت وہ کوڑا کرکٹ ڈالنے والی عورت جب کوڑا کرکٹ ڈالنے نہیں آئی تو نبی پوچھنے چلے گئے. نبی نے تو یہ سیرت پیش کی ہے، اسی سیرت پہ چلنے کا نام اسلام ہے اور اسی سیرت پر چلنے کا نام مسلمانی ہے. نبی تو دشمن کو پوچھنے چلے گئے. ہم سکی بہن سے قطع تعلقی کر رکھیں، ہم سکے بھائی کو سال ہر سال نہ بلائیں اور ہم کہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، جشن منا دیں، مٹھائی تقسیم کر دیں اور سکے بہن بھائیوں کو منانے نہ جائیں. تو اور کہیں ہم عاشق رسول ہیں. زبان سے کہہ بھی دیا یا خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. خالی کلمہ پڑھنے کا، خالی جشن منانے کا فائدہ نہیں ہے جب کہ ان کرداروں کو اپنایا نہ جائے. پوچھا گیا میرے چھوٹے امام سے کہ مولا فرزند رسول ہم کیسے آپ کے صحیح چاہنے والے بنے، کوئی علامت بتا دے. لطف فرمایا فرزند زہرا نے، فرمایا اگر کسی محلے میں کسی گاؤں میں 40 گھر ہوں، 39 گھر غیروں کے ہوں، ایک گھر ہمارے چاہنے والے کا ہو، ہم سے محبت کرنے والے کا ہو. باہر سے آنے والا اجنبی شخص محلے والوں سے، گاؤں والوں سے رک کے پوچھے اس گاؤں میں، پورے گاؤں میں کوئی نیک، کوئی متقی، کوئی پرہیزگار، کوئی امانت دار، کوئی عزت دار، کوئی شریف، کوئی غیرت مند انسان رہتا ہے؟ سارے سر جوڑ کر کہیں ہماری نگاہ میں اس کا ایک ہی جرم ہے کہ وہ علی کا شیعہ ہے. اس سے بڑا کوئی متقی نہیں، اس سے بڑا کوئی نمازی نہیں، اس سے بڑا کوئی پرہیزگار نہیں، اس سے بڑا کوئی امانت دار نہیں، اس سے بڑا کوئی عزت دار. امام فرماتے پھر تم ہماری زینت کا سبب بنے ہو. روایت کا معنی بالمفہوم عرض کر رہا ہوں، ایک ایک جملے میں ایک ایک پوری مجلس آپ کو سنا رہا ہوں. اور وہ جملہ یہ ہے، امام چاہتے یہ ہے، روایت کا معنی بالمفہوم چاہتے یہ ہیں، اے ہمارے چاہنے والے، معاشرے میں، سوسائٹی میں، محلے میں، گاؤں میں تیری دیانتداری، تیری لیاقت، تیری شرافت اس قدر شہرت رکھتی ہو کہ جب ماں بیٹے کو سودا لینے کے لیے بھیجے تو کان میں کہہ کے بھیجے بیٹا سودا علم والی دکان سے لانا. حیدری توجہ ہے یا نہیں؟ تو یار حقیقی جشن تو یہ ہے جو میں نے ابھی شروع کیا ہے اور میرا ٹائم ہی ختم ہو گیا. وارانہ صاحبان آج میں لفافہ چیک کروں گا. زندگی میں نے کبھی لفافہ نہیں کھول کے دیکھا. میں نے طے کیا ہوا ہے اللہ اور رسول اور اہل بیت. 20 سال ہو گئے مجھے یہاں آصف بھائی، اظہر بھائی والوں کے ہاں پڑھتے ہوئے. 20 سال 500 بھی بڑھاتے تو آج میری نیاز 60,000 ہونا چاہیے. اسی پہ کھڑے ہوئے ہیں، اس لیے وہ دیکھتے ہیں کہ مولانا تو کھول کے نہیں دیکھتے. اور وہ کھول کے دیکھنا بھی نہیں ساری زندگی میں نے سوائے آج کے. آج ڈبل بڑھ گئی بھائی، اس لیے کہ مجھے بلایا 2 بجے میں پہنچ گیا اور گاڑی میں سندھ سے آ رہا ہوں. کل میں نے حیدرآباد اور ٹنڈو آدم اور ٹنڈو والا یار میں پڑھا اور صبح میں وہاں سے 2 بجے رات کو نکلا اور یہاں پہنچا. اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں. یار مجھے ٹائم تو دو کہ میں کچھ لوگوں کو باتیں تو سنا لوں. سیرت آل محمد، کردار پیغمبر، کردار صادق آل محمد، کچھ لوگوں سے باتیں تو میں کر لوں. ایک تو لیٹ پروگرام آپ بھی لیٹ آتے ہیں یار، آپ ٹائم پہ آیا کریں تاکہ بانی مجبور ہوتے ہیں کہ مولانا آپ آپ گئے لیکن جب سننے والا بندہ ہی کوئی نہیں. ایسا نہ ہو کہ نیاز کے ٹائم پہ سارے پہنچ جائیں اور پیغام کے ٹائم پہ کوئی نہ آئے. پیغام پہ ٹائم پہ پہنچے تاکہ نیاز حلال ہو جائے. سندھ میں ایک دن میں پڑھ رہا تھا، سندھ کے عالم کی بات کر رہا ہوں اپنی نہیں. لوگ باہر کھڑے ہوئے تھے ہزاروں کی تعداد میں، عالم کے سامنے 10 بندے بیٹھے ہوئے تھے. تو عالم کو غصہ آیا
سید محمد عالم موسی صاحب نام تھا. انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی, آج سے 20 سال پہلے میں نے ان سے سنی. اس نے کہا جتنے لوگ باہر کھڑے ہوئے ہو نا اور میری مجلس نہیں سن رہے ہو, نیاز کا ایک ایک چاول گھر پہنچتے تک تمہارے اوپر لعنت کرے گا. حلال کرو یا حیدری, حلال کرو یار. صادق نبی کے نام کے پہ لنگر کر کے اور صادق نبی کا پیغام نہ سنا جائے. وقت پہ آنا آئندہ خدا کے لیے, اور مجھے بھی ٹائم پہ پڑھانا تاکہ اگلے سال ڈبل فیس سے بچ سکوں. ختم ہوگی میری مجلس, ہاں ختم ہوگی. لے بھائی, اب آصف بھائی بہت جلدی کر رہے ہیں کہ شاید کچھ بچت ہو جائے, لیکن اب بچت ہونے والی ہے نہیں. بھائی آؤ آگا صاحب, کدھر بھائی آؤ, شانی بھائی آؤ. آؤ شکیل بھائی آؤ. محمد صلوات